الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ نچیز محمد عباس نوشاہی آپ سے مخاطب ہے اور آپ نوشاہی ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا سے مجھے بہت سارے لوگوں نے کالز کی، میسیجز کیے اور مختلف طریقوں سے پیغامات بھجوائے کہ جو 2024 کو ماحول بن چکا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان میں جو ماحول بنا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ہر طرح کے لوگ آ کر اپنے اپنے خیالات پیش کر رہے ہیں 2024 کو لے کر، خاص طور پر 20 جنوری کو لے کر۔ محمد قاسم جو لاہور کے رہنے والے ہیں، سادات گرامی سے تعلق ہے ان کا، انہوں نے اس بات کو بڑا اٹھایا ہوا ہے، بار بار یہ سوشل میڈیا پہ آ کے یہ اعلانات کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کریم خواب میں یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بتاؤ کہ 20 جنوری کو بہت بڑا عذاب آنے والا ہے۔ اب یہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے کیا خیالات ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میرا تو اتنا علم نہیں کہ میں اتنی گہری بات کو آپ تک وہ بتا سکوں، اتنا علم نہیں میں رکھتا کہ میں اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں کہ یہ حقیقت میں کیا ہے۔ تو اس بات کو جاننے کے لیے ہم دربار عالیہ حضرت نوشہ ہادی گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سجادہ نشین آپ کی اولاد پاک سے جناب حضرت صاحبزادہ پیر شہزاد ماہی نوشاہی قادری المعروف پیر صاحب آپ نوش و پاک سے، پاک کے نام سے دنیا آپ کو جانتی ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ آخر اس میں حقیقت کیا ہے۔ 2024 20 جنوری قریب ہے، کیا ہونے جا رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو چلیے اس کا جواب جانتے ہیں قبلہ پیر صاحب سے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سوال تو میں نے عرض کر دی ہے، آپ نے سن بھی لیا ہے، تو یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ کیا فرمانا چاہیں گے کہ جو ہمارے پاکستان میں ماحول بنا ہوا ہے، جو افراتفری ہر طرف ہو چکی ہے، پھیل چکی ہے، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، جھوٹ ہے، سچ ہے، آخر ہے کیا یہ؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عباس صاحب نے سوال کیا ہے، لہو میں ڈوبا ہوا زخمی اور بہت ہی گمبھیر سوال ہے۔ میں اس کے لیے کچھ کہنے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ علم غائب جو ہے وہ صرف اللہ کریم کی ذات پاک کو ہی ہے۔ ہم تو یہاں پہ حالات کا جائزہ لے کے یا مختلف ہمارے جو روحانی اساتذہ ہیں وہ علم السیارگان اور بروج سے لے کے وہ اپنے بتاتے ہیں، تو میں تو جو فیل کرتا ہوں میں ابھی بتانے لگا ہوں۔ اور یہ میں پہلے بتا دوں آپ کو کہ یہ میری بات کو حتمی نہیں ہے، بات وہی ہے کہ بات ساری جو ہے وہ اللہ کریم کے ہی علم میں ہے، بندے کے علم میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں میں اس تجزیہ سے آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پہلے تو یہ بڑا خطرناک سوال ہے کیونکہ ایک دھوم اٹھی ہوئی ہے، آواز خلق ہے
کہ یہ 2024 اور یہ بالخصوص یہ جنوری کا مہینہ جو ہے، اس میں وہ کچھ ہونے والا ہے جو آپ نے پہلے کبھی سوچا نہیں ہوگا یا دیکھا نہیں ہوگا۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ قیامت آ جائے گی، اور کچھ پتہ نہیں کیا کیا، یہ پیشین کوئی بہرحال اچھی نہیں ہو رہی ہے، ہولناک قسم کی دہشت ناک وحشت ناک ہی پیشین گوئیاں ہیں جو بھی ہے، خطرات کے بارے میں ہی ہے، یہ خطرات منڈلا رہے ہیں۔ تو میں خود بھی محسوس کرتا ہوں، یہ باتیں میں دیکھ رہا ہوں میں بھی اپنے ماحول میں، کہ خطرات ہی خطرات ہیں، خوف ہی خوف ہے، علم ہے، اور کوئی چہرہ ایسے حساس بساس نظر نہیں آ رہا، مرجھائے ہوئے چہرے ہیں لوگوں کے، کوئی بتانا نہیں چاہ رہے، اور کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں جو فیل کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ایک لاہور سے محمد قاسم نام کے ایک شخص نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کر رکھا ہے، اور اس پہ وہ ڈٹا ہوا ہے۔ میں اس بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایسے ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کریم کو ہی بہتر پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، یا وہ امام مہدی ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور دجالی ضرور ہے۔ جو فتنہ ہے وہ دجال کا، وہ تو موجود ہے حالات میں، ہمارے ماحول میں، قدم قدم پہ ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ دجالی دور ہے۔ جھوٹ، مکر، فریب، ریاکاری، اور یہ حکمت اولیاء اللہ کریم کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اولیاء، یہ ہمارا مقدر ہے اس دور میں، موجودہ جو دن جا رہے ہیں، وقت جا رہا ہے۔ تو میں بھی ایسے ہو جائے کہ قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے، اللہ کریم کی مرضی ہے اپنی، جہاں چاہے جب چاہے تو وہ قیامت برپا کر دے۔ ویسے ایک بات ضرور ہے کہ جو سابقہ ادوار کی قوموں کے ساتھ جن پہ یہ عذاب آیا اللہ کریم کا، قیامت گزری، ان کے جو اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرما رکھا ہے کہ وہ قومیں کیا کرتی تھیں، ان کا کردار کیا تھا، وہ کیسی تھی، ان کے صبر کیسے گزر رہے تھے معاشرت کے اور آپس میں رہن سہنے کے اس زمین پہ۔ تو جو خرافات تھی ان میں وہ واضح طور پہ بتائی گئی ہیں، غرور، تکبر اور بڑا کچھ ہی، یہ حکمت اولیاء، نافرمانیاں۔ تو یہ تو ہو رہا ہے، یہ تو کھلم کھلا ہو رہا ہے، سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی ایسی برائی نہیں ہے باقی جو اب دوبارہ وہ جنم لے۔ ہم نے جو ابھی جنم لینے والی برائیاں ہیں ان کو بھی بلا لیا ہے خود۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ یہ قیامت برپا ہونے کے لیے، برپا کرنے کے لیے اللہ کریم نے ہمارے ملک پاکستان میں اسٹیج تیار کر رکھی ہے، جس کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے دلوں پہ پڑ رہے ہیں کہ ہمارے دل خوش نہیں ہیں، ہمارا سکون لٹ چکے ہیں، برکت اٹھ گئی ہے، صحت تندرستی نہیں رہی ہے، الجھنے ہی الجھنے ہیں، ایک الجھاؤ ہے جس میں ہم پھنس کے رہ گئے ہیں پوری قوم۔ اب ہمارا جو سیاسی طبقہ ہے ان کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی الجھے ہوئے ہیں، حکومتیں الجھی ہوئی ہیں، ریاست الجھی ہوئی ہے، عوام الجھی ہوئی ہے، کسی کو چین نہیں ہے اور کسی کو کوئی راستہ معلوم نہیں ہو رہا، ایک بھاگ دوڑ جاری ہے، ایک ایسی بھاگ دوڑ ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اس وجہ سے زیادہ آثار ایسے لگتے ہیں کہ شاید یہ قیامت کا دور آ گیا ہے نزدیک ترین، کہ لوگ ایسے افراتفری، خود غرضی اور لالچ میں، نفس پرستی میں ایسے گم ہو گئے ہیں کہ کسی کے پاس دوسری کوئی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی توبہ استغفار کر لے، یا اس معاملے میں سوچے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں ہم،
کس کنارے پہ پہنچ چکے ہیں، کوئی بھی سوچ نہیں رہا، بھاگ رہے ہیں، اور ایسے جیسے کوئی بتکا ہوا ڈرا ہوا بے لگام گھوڑا سرپٹ بھاگتا ہے، لوگ ایسے بھاگ رہے ہیں۔ حضور یا معافی چاہتا ہوں، جی محمد قاسم جو لاہور کے رہنے والے ہیں، انہوں نے تو 20 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ 20 جنوری کو، پتہ نہیں اب انہوں نے یہ موسم کو لے کے یہ کہا ہوا ہے یا کس چیز کو سامنے رکھ کے کہا ہوا ہے، لیکن 20 جنوری کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے، اس بارے میں آپ کیا؟ اس بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ جہاں تک وہ یہ ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے انہوں نے 20 کو، میں نے بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے خود بتا دیا ہے کہ یہ 20 تاریخ تک ختم ہو جائے گی ہر چیز، تو لگتا ہے ایسے ہے۔ میں نے کہا نا، ہم اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ممکن ہے قیامت آ جائے، ممکن ہے کچھ بھی ہو جائے، اب یہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ایسے لگ رہا ہے۔ اب ان کی محمد قاسم جو ہے، میں اب ان کے بارے میں کیا کہوں، وہ جو حالات دیکھ رہے ہیں ہم، وہ ان سے تو وہ ان کی بالکل وہ مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ باتیں جو ہیں یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کتنی عرصے سے ہمارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے ملک کے بارے میں، کہ یہاں پہ عذاب برپا ہو جائے گا، خوف و غم جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ اب ایسے ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے بڑی، بہت زیادہ، اور اموات ہو رہی ہیں، ناگہانی حادثات ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم ہم سے ناراض ہو گئے۔ اب اللہ کریم کی ناراضگی ہی دراصل اس کی ابتدا ہے قیامت برپا کرنے کی۔ تو جب ہم نے یہ سوچ رکھا ہے ساری پوری قوم کو، آپ کو بھی یقین ہوگا اس بات پہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کریم ہم سے ناراض ہیں۔ اب جو آج کل کا جو سیزن، جو سردی ہم محسوس کر رہے ہیں، یہ موسمی سردی نہیں ہے۔ سردیاں تو بہت آئی ہیں، بہت گئی ہیں، اب وہ کتنی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ 100 سال کا پرانا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا، اتنی سردی ہوگی، برف باری ہوگی، یہ ہوگا وہ، اور نقطۂ انجماد تک آ جائے گا سارا کچھ۔ ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، خوف ہے، خوف ہے، دل مانتا ہے، اس بات کو مانتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ضرور ہے، کیونکہ جو ہماری حالت ہو چکی ہے نا، وہ یہ ظاہر کرتی ہے۔ تاہم میں اللہ کریم سے یہ ضرور دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں وقت دے، تاکہ ہم لوگ، ہو سکتا ہے کہ ہم توبہ کرنے والے ہو جائیں اور ہمارے لیے بہتری کا کوئی راستہ نکل آئے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ بالکل ایسے لگ رہا ہے، آپ ایسے بالکل عاقبت نااندیشی سے کام کر رہے ہیں، لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ لاپرواہی کریں، استغفار کریں اپنے اللہ کریم سے۔ حضور سب حالات کو جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، ہر گھر میں یہ جو معاملہ چل رہا ہے، بچہ، بوڑھا، جوان، سبھی واقف ہیں ان معاملات سے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ تو اب ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کس طرف جانا چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں معاف کر دے، یا جو عذاب آنے والا ہے وہ کس طرح ٹل سکتا ہے؟ سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ہمارے پروردگار ہر وقت مانیٹر کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے ہماری اپنی حالت جو ہم سب جانتے ہیں، خود تو جانتے ہیں نا کہ اپنی حالت ایسی ہے کہ وہ خدا کی ناراضگی کا ہی سبب ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ خدا ناراض ہے ہم پہ، ہمارا سکون چھن چکے ہیں، جب ہر چیز جو ہے وہ ہماری بس ہم اڑنے والے ہو گئے ہیں، یا بکھرنے والے ہو گئے ہیں، یا ڈوبنے والے ہو گئے ہیں، یہ فیل ہوتا ہے ہمارے دلوں میں، ایک خوف علم ہے ہمارے دل میں۔ تو میں تو پہلے یہ میں بات بھی نہیں کر سکتا، میں خود بیمار ہوں کافی دنوں سے، یہی سوچ کر کہ یہاں پہ ہر طرف یہ شور اٹھا ہوا ہے کہ یہ ہو جانے والا ہے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔
پوری قوم کو چاہیے کہ اپنے رب سے معافی مانگے، استغفار کرے، توبہ کرے اور اپنے رب کو منانے کی پوری کوشش کرے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ توبہ ہو تو سچے دل سے ہو پھر، اور پوری نیت سے ہو، خلوص نیت سے ہو، اور پھر اللہ کریم تو رحیم کریم ہے، رحمان ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ تو میں یہ آپ سے کہوں گا، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ وقت ہمارے پاس واقعی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے، اور آپ کو اگر اٹکیلیاں ہی سوجی ہیں تو آپ خبردار ہو جائیں کہ وقت جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ شاید قیامت برپا ہو جائے، اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ 20 جنوری تک ہی ہو جائے۔ عذاب میں تو ہم بڑی دیر سے مبتلا ہیں، تو یہ بھی کسی نے فیل نہیں کیا ہے۔ کورونا ہم پہ آیا، ڈینگی وائرس ہم پہ آئے، زلزلے ہم پہ آئے، پتہ نہیں کیا کیا ناگہانی حادثات، آفات و بلیات ہم پہ ٹوٹ پڑی ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ پتہ نہیں ڈھیٹ ہیں بہت، کہ ہم نے ابھی تک اپنے رب کو راضی نہیں کیا۔ تو میں یہ گزارش کروں گا، ہر کسی کو چاہیے کہ وہ نکلے باہر اور لوگوں کو سمجھائے کہ بس کریں، اب وہ وقت نہیں رہا، اب بڑی تیزی سے خرابی پیدا ہو رہی ہے، کتنی تیزی سے ہو رہا ہے سب کچھ، وقت گزر رہا ہے، وقت کٹ رہا ہے۔ تو یہ نشانیاں تو پوری ہو چکی ہوئی ہیں، اب بیٹھ کے نشانیاں گننا، یہ ہماری قوم میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ قیامت برپا ہونے سے پہلے کی نشانیاں گن رہے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہے۔ ابھی 40 سال پڑے ہوئے ہیں، ابھی بارشیں ہو رہی ہیں، اس وقت بارش نہیں ہوگی۔ یار ایسے نہ کرو، دجال آئے گا، امام مہدی آئے گا، اب ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ محمد قاسم امام مہدی نہیں ہے؟ اگر ان کے پاس یہ ثبوت نہیں ہے کہ وہ امام مہدی ہیں تو ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ نہیں ہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ مجھے تو یہ پتا ہے کہ جب امام مہدی آ جائیں گے اس وقت بھی کچھ لوگ مانیں گے اور کچھ لوگ نہیں مانیں گے۔ ایسے انبیاء کے ساتھ ایسے کیا لوگوں نے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کے کیا خیالات تھے، کتنے لوگ تھے جو نہیں مانتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ہی ہوگا، یہ ایسے ہی معاملہ چلے گا۔ تو ضروری نہیں کہ ہم امام مہدی کا انتظار کریں یا کسی اور کا انتظار کریں، انہوں نے آنا ہے اپنے وقت پہ، اللہ کریم جب چاہیں گے بھیج دیں گے۔ ہمارے پاس جو وقت ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ایک لمحہ بھی ہے نا تو وہ انف، اس سے زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ کل پہ کوئی بات نہ ڈالیں، بالخصوص توبہ استغفار جو ہے وہ کل پہ نہیں ڈالیں، وہ معافی مانگنے والا معاملہ جو ہے نا اللہ کریم سے، وہ کل پہ نہیں ڈالیں۔ میں آپ کو نہیں یہ کہہ رہا کہ 20 جنوری کو یہ ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی کام ایسا اللہ کو راضی کرنے کا کام کل پہ نہیں ڈالیں، کچھ نہیں کہہ سکتے کیا ہونے والا ہے۔ بالکل ناظرین، آپ اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ موجودہ حالات پہ جو گفتگو فرمائی ہے، آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو تا قیامت سلامت اور آباد رکھے۔ السلام علیکم۔